قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور ایمان والے بھی اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ اللہ سے شدید قسم کی محبت رکھتے ہیں، اور اسی کے مقابل اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، انسانوں سے بڑی محبت ہے۔ اس محبت کا اظہار مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے سے اللہ جل جلالہ کی محبت کو یوں بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ اے میرے صحابہ، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو جہنم میں پڑا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ جہنم میں فلاں جگہ پڑا ہے، اسے میرے سامنے لایا جائے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی اس کے سامنے وضاحت ہوگی کہ تو نے فلاں موقع پر فلاں یہ گناہ کیا تھا، اقرار کرے گا بالکل کیا تھا۔ تو سارے چھوٹے گناہ گنوانے کے بعد اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اب اس سے کہہ دو کہ تمہیں ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دی گئی، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی مل گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ خوشی کے مارے کہے گا، اے پروردگار، میرے تو اس سے بھی بڑے اور گناہ بھی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو فرشتہ، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، وہ گناہ لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے اس کا نامہ اعمال مجھے دو، اس کا نامہ اعمال مجھے دو جس میں اس کی برائیاں اور گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ اللہ کے حکم سے ایک ایک کر کے گناہ مٹاتا جاتا ہے، اور اس گناہ کے بدلے ایک گناہ مٹایا، اس گناہ کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ اور ایک روایت میں فرمایا ایک گناہ اس کے بدلے میں ایک نیکی اور مزید 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو سوئے، یہ عمل کس کے لیے ہوگا؟ جس کے گناہ مٹیں گے، یہ سویا ہوا ہے اور گناہ مٹ رہے ہیں اور اس کے بدلے نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جب تم میں سے کوئی شخص سوئے تو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے جو سوئے گا یہ فضیلت اس کے لیے. اب کتنا وقت لگتا ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سچی خبر ہم تک پہنچی کہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ مٹائے جا رہے ہیں. شری اللہ جل جلالہ اپنے بندے پر بڑی رحمت فرماتے ہیں. جیسے فارسی کا مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ انسان چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا عمل کرتا ہے، لیکن اللہ اس چھوٹے عمل پر بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کا اظہار مختلف اوقات میں مختلف اعمال کی فضیلت کی شکل میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں اپنے بندے کے کیے ہوئے تھوڑے عمل سے اسے زیادہ نوازنا چاہتے ہیں. انہی خاص ایام و اوقات میں سے یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑے ہی مبارک دن ہیں، جس میں اللہ کی رحمت خاصہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے. اور ان دنوں میں 2 بڑی عظیم عبادتیں ایمان والے ادا کرتے ہیں. ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے. جنہیں اللہ جل جلالہ توفیق دیتے ہیں وہ اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں، مینا میں قربانی کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ حجاج کرام حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہم سب کی نمائندگی کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اس مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا. آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی نمازیں پڑھ کر آپ نے ایک لمبا وقت اللہ سے دعا مانگی. تو یہ حجاج کرام جو میدان عرفات میں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان پورا سال اتنا رسوا نہیں ہوتا، اتنا ناکام اور نامراد نہیں ہوتا جتنا میدان عرفات میں حاجیوں کے اس مانگنے کے وقت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے سارے داؤ ختم ہو گئے، اب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، اور اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم روئے زمین پر موجود ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، جب سے دنیا بنی ہے آج تک لمحات کے برابر گناہ لے کر آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان حاجیوں پر اللہ جل جلالہ فخر فرما رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ جل جلالہ میرے صحابہ پر فخر فرماتے ہیں. اور پھر میرے صحابہ میں سے خاص طور پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ فخر فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ عبادت ہوتی ہے ان ایام میں، جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس نے حج کے تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کی تمام پابندیوں کے مطابق حج کیا، یہ ایسا ہے جیسا واپس ایسے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے. ایک یہ حج کی عبادت ہے. اور دوسرا اس ماہ مبارک میں اور ابتدائی چند ایام ہیں جو 10 دن ہیں، ان میں ایک عبادت قربانی کی عبادت بھی ہوتی ہے. جو مسلمان وہاں ہیں اگر وہ مقیم بن جائیں، ان کے دن زیادہ ہوں تو وہ بھی قربانی کرتے ہیں، ورنہ عام مسلمان جو حج پر نہیں جا سکے وہ یہاں قربانی کرتے ہیں. اور قربانی کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں. اور وعید بھی ہے کہ جو شخص قربانی کی وسعت اور طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے.
عیدگاہ کے اندر آنا تو دور کی بات ہے، اسے ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو سال کے بعد بھی باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتا۔ تو بھائیو، ان ایام میں ایک تو یہ خاص دو عبادتیں ہیں، پھر ان دنوں اور راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے ہر ایک دن کا روزہ صیام کل یوم، ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ کل یا پرسوں یکم ہوگی تو ہر ایک دن کا روزہ، جو ایک دن کا روزہ رکھے گا، ایک سال روزہ رکھنے کا اللہ جل جلالہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا ان راتیں، یہ جو راتیں ہوں گی 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں، ان 10 راتوں میں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تلاش اور ڈھونڈنے کا حکم دیا کہ ڈھونڈو طاق راتوں میں، کوئی یقینی نہیں ہے۔ اور یہ جو 10 راتیں گزریں گی، یہ ہر رات یقینی طور پر لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دیں، توفیق دیں، تو پھر ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں عبادات پر خصوصی توجہ دینا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، استغفار کی کثرت ہو، اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ پورے سال کے دنوں میں اللہ جل جلالہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام ہو، اور راتوں کو اپنی عبادت کو بڑھایا جائے، تہجد کا اہتمام ہو، رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر تلاوت کر کے اللہ کا ذکر کر کے سوئیں۔ اور ادنا درجہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ جل جلالہ اسے نصف رات، آدھی رات عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اسے بھی آدھی رات عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ گویا جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وہ پوری رات عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ خصوصاً گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو صبح کو اٹھنا اور جاگنا اور مسجد میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمت کر کے جب انسان اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ انسان کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تو جب نمازی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی توفیق سے آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے جب بلایا جا رہا ہو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی لا حول علی المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ الا باللہ۔ اے پروردگار، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، ہم کوئی نیکی کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو۔ یعنی یہ جملہ توفیق مانگنے کا جملہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح جس شخص پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب یکم تاریخ ہو جائے، چاند نظر آ جائے، اس کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، مراد جس پر قربانی واجب ہو، اور جب وہ چاند دیکھے تو نہ تو اپنے بال کٹائے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹائے، ناخن کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔
یہ عمل بھی مستحب ہے، جو کرے گا اجر و ثواب پائے گا۔ اگر بالفرض کوئی آدمی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایک ایمان والے کی شان یہ ہے جب اس کے سامنے کسی بھی نیکی کا تذکرہ ہو تو اس کا جذبہ اور خواہش یہ نہیں چاہیے کہ میں اس نیکی پر ضرور عمل کروں گا۔ اور سنن نسائی میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے یا جس شخص پر قربانی لازم نہیں ہے یا جو قربانی کی وسعت نہیں رکھتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، وہ آدمی بھی اگر یہ عمل کرے گا، بال نہ کٹوائے یکم کے بعد، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کٹوا سکتا ہے، یکم کے بعد چاند نظر آنے کے بعد، ایسا آدمی جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی اگر مشابہت اختیار کرتے ہوئے بال نہیں کٹواتا، ناخن نہیں کاٹتا، یہاں تک کہ عید کا دن آ جائے اور لوگ قربانی کر لیں پھر کاٹے، اللہ ایسے شخص کو بھی قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو قربانی کی وسعت نہیں رکھتا اللہ نے اسے بھی محروم نہیں رکھا۔ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کیا وہ بھی ان دنوں کی برکات سے محروم رہ جائے؟ ایسا نہیں ہے، وہ بھی مشابہت اختیار کر لے، وہ بھی ایک مستحب عمل کر لے، اللہ اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ دن اور راتیں بڑی قیمتی ہیں، ان دنوں کو بھی قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور روزہ رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمیوں کے روزے بڑے پسند تھے۔ انسان دنیا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کے لیے مال کمانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ بھوک 24 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے، 24 گھنٹے انسان محنت میں لگا ہوا ہے، تو لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، اس کا اجر میں خود دوں گا، اللہ کی جانب سے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے بھائیو کوشش کریں، روزہ رکھیں اور رات کو اپنی عبادت کو بڑھائیں، تلاوت اور اعمال میں لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔